کیا ہوں. اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ساتھ بتا دوں, ہمارے کئی اسٹوڈنٹس آپ میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ وہ انگلش میں پاک اسٹڈی پڑھے ہوئے. سو بیٹا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہوگی. چاہے ہمارے پاس میجورٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اردو میں پڑھتے ہیں, بٹ جو انگلش والے اسٹوڈنٹس ہیں میری پوری کوشش ہوگی ان کو ساتھ لے کر چلیں. اگر جہاں پہ کہیں پہ آپ کو کوئی پرابلم آئے گی کسی ورڈ کو سمجھنے کی, کسی ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, تو ہم اس کو سالے یو شوڈ وری اباؤٹ دیٹ. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس چیز کو لے کے چلیں. اور جہاں جہاں پہ, کیونکہ انگلش کی کچھ فریزز کا ایشو ہو سکتا ہے کسی بچے کو جو اردو میں سن رہا ہوگا, سر یہاں پہ ہمارے کو تو ساتھ آپ نے بتانے کا, سر یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن آ گیا, اس کو کیسے حل کریں. سو یو گائز شوڈنٹ وری اباؤٹ دیٹ, دیٹس گونا بی مائی پرابلم, دیٹ شوڈنٹ بی یور پرابلم. سو اب اگر ہم دیکھیں تو آپ کا جو چیپٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام, اس میں جو فرسٹ آپ کی چیز ہے, اور ہم اس کو ایسے بھی دیکھیں گے کہ سیپریٹلی پاسٹ پیپرز اٹیمپٹ کرنے کے. میں آپ کو اصل میں میرا طریقہ کار یہ ہوگا انشاءاللہ, پہلے سے یہ چلتا ہوا رہا ہے کہ میں ٹاپک وائز چلتا ہوں, بک کے سارے. ہم سلیکٹو اسٹڈی نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہم پوری بک کو پڑھیں گے, کوئی ہیڈنگ نہیں چھوڑیں گے, اور ہر جو ٹاپک ہے اس کو پاسٹ پیپرز کے حوالے سے دیکھیں گے. یعنی اگر ہم جیسے ٹاپک پڑھیں گے میں آپ کو بتا دوں گا کہ پچھلے پاسٹ پیپر میں ایسے, اور پچھلے 5 سالوں میں نہیں, 5 سال سے پیچھے یعنی 10 سال تک ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پچھلے 10 سالوں میں یہ سوال تو یہ کیسے آیا. اس میں آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ اپنی بک کھولو گے, آپ اپنا ٹاپک دیکھو گے, آپ کہو گے اچھا یہ والا جو ٹاپک ہے یہ 2000 فلاں میں آیا ہوا تھا, یہ 2013 میں آیا ہوا تھا, یہ بورڈ میں اب تک 6 دفعہ آ چکا ہے, اس کا مطلب امپورٹنٹ ہے. تو ٹاپک وائز ہم پاسٹ پیپرز بھی انشاءاللہ ان کو سالو کر لیں گے. جیسے آپ دیکھیے, آپ کا جو ویری فرسٹ چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو قیام ہے, اس میں آپ کا جو فرسٹ پیج پہ دیکھیے, آپ کے پاس بکس ہوں گی, ان کے فرسٹ پیج پہ آپ دیکھیے تو آپ کا نظریہ پاکستان کا کوشچن ہے. اور اگر آپ اپنے چیپٹر کے اینڈ میں آتے ہیں, یعنی آپ کے بک کے جو چیپٹر جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے 9 کوشچن آتے ہیں بیٹا, اور آپ کے شارٹ کوشچن اور ایم سی کیو آپ کی بک کے اینڈ میں ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. بک کے اینڈ میں شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز ہیں, اور 9 کوشچن ہر چیپٹر کے اینڈ میں. اس میں آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے نظریہ پاکستان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. کوشچن اصل میں اس طرح ہے کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے, اور آپ نے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے, پہلی چیز ہے آپ نے بتانا نظریہ پاکستان ہے کیا. اس کے بعد آپ نے قائد اعظم کے حوالے سے آئیں گے, قائد اعظم کے جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں آپ بھی ڈیفائن کرو گے اور ایکسپلین کرو گے اور ثابت کرو گے کہ یہ وہ نظریہ ہے, یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس کے بیس پہ پاکستان کو بنایا گیا. سو ہم سب سے پہلے جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ نظریہ. نظریہ ہے کیا, what does it mean, آئیڈیالوجی کیا ہے. نظریہ ایزی ترین ورڈز میں بغیر کسی حاصل کے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کسی بھی چیز کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے جو جدوجہد انسان کرتا ہے وہ اس کا نظریہ بن جاتا ہے. آپ کا کوئی مقصد ہوگا, آپ کا کوئی پرپز ہوگا, اس کے لیے جو ساری آپ کی ایفرٹس ہوں گی نا وہ آپ کا نظریہ بنے گا. اب کیا ہوگا اگر یہ جو نظریہ ہے کسی قوم کا اجتماعی لیول پر آ جاتا ہے, سمجھے یہ بات, یہ کلیکٹیو لیول پر آ جاتا ہے, انفرادی نہیں بات کر رہا, کلیکٹیو لیول کی بات کرو, کلیکٹیو لیول پر آ جاتا ہے اور وہ ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے, نصب العین بن جاتا ہے, تو وہ اس قوم کا نظام حیات بن جاتا ہے, اس کی جو زندگی کا جو ایک سسٹم ہے اس وہ بن جاتا ہے. تو نظریہ یہ ہے. اب نظریہ کی ڈیفینیشن آپ لوگ پہلے میٹرک میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو دیکھیں تو آپ کی جو 2 ڈیفینیشنز زیادہ مشہور ہیں, ایک آپ کی جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی ہے اور ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو پہلی جو ہے انسائکلوپیڈیا ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی ڈیفینیشن, اس کے حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو نظریہ کیا ہے کہ آپ کا جو سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ جو کسی قوم کی جو تہذیب ہے اور وہ جو قوم ہے اس کی بنیادیں اس کے اوپر استوار ہوتی ہیں, یعنی اس کی بیس اس کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ تمام آپ کی ایسی جو کسی خاص نظام فکر کی روشنی میں سیاسی مسائل کا تجزیہ جس میں عملی پروگرام بھی شامل ہوں, یعنی ایک خاص آپ کی تھاٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اپنے پولیٹیکل جو میٹرز ہیں ان کا انالیسس کرنا ہے, تجزیہ اس کا انالیسس کریں گے. اور عملی پروگرام یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ بس
ख्वाब व ख्याल में चीज़ें चल रही, जब तक बेटा आपकी एफर्ट नहीं होगी, आपके नजरिए का पता नहीं चलेगा। आज हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप भी देखते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, अब से नहीं कर रही, काफ़ी अर्से, और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में या उनके लीडरान ये बात करते हैं कि हम एक नजरियाती जमात हैं, हम अपने नजरिए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब न्यूज़ में वो, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको ये आइडिया नहीं होता कि यार ये पॉलिटिकल लीडर या ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कहना चाह रही है। सो अब उम्मीद है कि आपको नजरिए का आइडिया होगा कि आपकी एक ख़ास सोच और फिक्र की रोशनी में जो आपने सियासी मसाइल का हल करना है, उसका तज्ज़िया करना है, एनालिसिस, क्योंकि हल तो करेंगे जब एनालिसिस हो जाएगा, और उसमें अमली प्रोग्राम भी शामिल होगा, आपकी एफर्ट देखी जाएगी। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसकी रोशनी में अगर आप पाकिस्तान से मुतालिक बात करेंगे तो ये सिर्फ नजरिए की डेफिनेशन है। पाकिस्तान के लिहाज से देखोगे तो ये हो जाएगा नजरिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नजरिया क्या था, क्या बेस थी, क्या वो वजूहात थी, वो इस्लाम था, वो हमारा रहनुमा था, हमने उसकी बेस पर ये फैसला किया। वरना तो क्या मसाइल थे, हमें इतने अरसे से रह रहे थे इकट्ठे, अच्छे बुरे रहते रहते, आज भी रह रहे हैं वहाँ पे हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन मसाइल हैं जिनकी वजह आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क में आज़ादी से फिर सकते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं। ये आपके लिए अल्लाह ताला का बड़ा एक तोहफा है। ये वो नज़रिया था बेटा कि हम अपने मुल्क में रहते हुए अपनी इस्लामी तालीमात पर बग़ैर खौफ व ख़तर हम उसके ऊपर अमल कर सकें, अपने फ़ायदे के लिए, अपने घर वालों के फ़ायदे के लिए, अपने अहले इलाका के लिए, अहले मोहल्ला के लिए, अपने अहले मुल्क के लिए। तो इस्लाम का नज़रिया था। अब हम अगर उसको देखते हैं कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में, तो आप अपनी बुक्स पे देखिए जो ये कायदे आज़म की जो नज़रिया पाकिस्तान, इसके हवाले से ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है। 2007, 8, 10, 13 और 14, 2007, 8, 10, 13 और 14 में बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो इट मींस इफ दैट क्वेश्चन केम 5 टाइम्स इन द बोर्ड, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको समझना है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपने इरशादात की रोशनी सेम, आप पहले नज़रिए को एक्सप्लेन करोगे, नज़रिया क्या है, पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, और फिर उसके बाद आप ये दूसरी चीज़ें साथ साथ बताएंगे। अब हम इसको अगर थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज देखें तो आपने जो कायदे आज़म के इरशादात हैं वो बेटा एक्सप्लेन करते हैं। वो कायदे आज़म के इरशादात आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपके लिखे हुए हैं, कोशिश कीजिए उसकी बेटा हेडिंग बना के, जैसे मैंने पहले बात की थी आपको, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बनी होगी, एक अच्छा तासुर जाएगा। फर्स्ट पे देखिए, आपकी 3rd लाइन आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, और ये कहा जाता है, अब ये जो है आप इसको एक हेडिंग बना सकते हैं, तक़सीम हिंद का जवाब, तक़सीम हिंद का जवाब। और ये जो बात है ये कायदे आज़म ने मार्च 1944 को अलीगढ़ में करी। ये बात आपकी बुक में नहीं लिखी हुई बेटा, ये कोशिश करके अभी अपनी बुक्स पे लिख लीजिए। मार्च 1944 इन अलीगढ़ कायदे आज़म ने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो उसी रोज वजूद में आ गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, यानी बरे सगीर में the very first day the first Hindu accepted Islam, that was the base of Pakistan। और अगर हम इस बयान की थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो वहाँ पे असल में जब हिंद कायदा आज़म का मकसद बात ये हो रही थी कि असल में पहला हिंदू जो सरदार था, सरदार नहीं जो अपने इलाके का जो था, जो वो जब मुसलमान हुआ उन्होंने कहा कि ये वही बेस पर, क्योंकि जो आपका लीडर होता है ना किसी इलाके का, उसको कन्विंस करना मुश्किल होता है, इंडिविजुअल को आप कर लेते हो कन्विंस, जब आपका लीडर कन्विंस होगा अपना मजहब छोड़ के, तो वहां से पता लगा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखिए फिर इसके बाद कायदे आज़म ने यहाँ पे 1943 में जो बात कही, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उनका, यहाँ पे आप इसकी हेडिंग कर सकते हैं, कुरान की जामियत। ये कुरान पाक की कितनी इंपॉर्टेंस है। कायदे आज़म का इरशाद है वो कौन सा रिश्ता है जिससे
منسلک ہونے سے تمام مسلمان جزد واحد کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اب اس میں کیا بات بتائے گی بیٹا؟ چٹان کیا ہوتی ہے؟ راک، اس کو آپ کو سالڈ ایک دیا گیا. یا لنگر ہے نا، لنگر سے مراد اینکر ہے. اینکر کیا ہوتا ہے؟ اینکر اف یو نو، جو اس طرح کا شپس ہوتی ہیں اس میں یہ اس طرح کا اینکر ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ چینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بوٹ ہے، آپ جا رہے ہو، آپ نے ایک جگہ پہ اسٹے کرنا ہے، فشنگ کرنی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ وہ جو اینکر ہوتا ہے اس کو لنگر اس کو ڈال دیتے ہو پانی کے اندر. جسٹ لائک اے ہینڈ بریک آف اے کار، سو یو کین کال اٹ اے ہینڈ بریک آف اے بوٹ. تو اینکر ڈیپ ڈاؤن ان دا سی وہ جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ جو نیچے، وہ کیونکہ بہت ہیوی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کی جو کشتی ہوتی ہے وہ پھر اسٹیبل رہتی ہے پانی پر، ہلکا آپ فشنگ کرو، آپ اسٹے کرو، جو بھی انجوائے کرو. تو یہاں پہ لنگر کی ایگزامپل جو قائد اعظم دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ اس نے لنگر نے، اس اینکر نے اس کو سپورٹ، تو قرآن پر عمل کرو گے، اس کو تھامے رہو گے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو بیٹا جب آپ اس چیز کو رکھو گے اپنے ساتھ تب بھی یہ چیز صحیح چلے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم نے 1944 مارچ میں فرمایا ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات، ضابطہ حیات کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ کہہ دیتے ہو کوڈ آف لائف، ضابطہ حیات، آپ کی زندگی گزارنے کا ضابطہ. ضابطہ کیا ہے؟ رولز اینڈ ریگولیشنز. آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہو، اپنے پاپا کے گھر میں، پاپا کے رولز اینڈ ریگولیشن، بھائی ان کی چھت کے نیچے رہنا ہے تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنا ہوگا، ورنہ کیا اٹھاؤ بوری آپ اس میں جاؤ بیٹا فری ہو، یا مرضی جاؤ. پاپا پوچھتے بیٹا رات کو کیوں نہیں جاتے ہو؟ آپ نہیں کہہ سکتے کیوں بیٹا، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ نے رہنا ہے، آپ نے جواب دے ان کے آگے unless or until you are independent. تو جو آپ کے کوڈ ہے وہ پاپا نے سیٹ کیا ہوا ہے بیٹا، اتنے بجے سے باہر نہیں جا سکتے، یہ ان کا کوڈ ہے، آپ یو ہیو ٹو فالو اٹ بیٹا. تو ہر زندگی میں ایک اصول، آپ کالج جاتے ہو، کالج میں کوڈ ہے، جیسے ہی آپ نے پریمیسز کے اندر قدم رکھنا ہے آپ اس کوڈ کے اوپر پابند ہو، ایسے نہیں کر سکتے. سیم گوز جب آپ کوئی ای میل ایڈریس بناتے ہو، آپ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، اس میں آ جاتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ایکسیپٹ اور ڈینائی. وہ الگ بات ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، بٹ اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہو پھر آپ ان کی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتے. جیسے ہی کرو گے ختم. آپ نے اگر ٹویٹر کی پالیسیز نہیں فالو کی، آپ کا اکاؤنٹ بین، سسپینڈ. تو بیٹا آپ نے کوڈز کو ضرور فالو کرنا. تو یہ ہمارا کوڈ آف لائف ہے. اس کے بعد ایک اور جو قائد اعظم کا ارشاد ہے، اور یہ آپ کے ایک امپورٹنٹ MCQ بھی ہے، یعنی 2014 اور 18، یعنی آپ سے 2 سال پہلے، 2020 میں پیپر ہوئی نہیں، 19 میں، اور اس سے پچھلا 2018 میں یہ ایز اے شارٹ کوسچن یہ آ چکا ہے، جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں قائد اعظم نے کیا فرمایا. تو آپ نے ایک چیز یاد رکھی بیٹا، ایز اٹ از، فرمان ایز اٹ از لکھنے ہیں، اس میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں. آپ اگر اس میں غلطی کرو گے نمبر کٹ جائیں گے. قائد اعظم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں. یہ کہنے میں آپ کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پنجابی، سندھ یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں. یہاں سے امپورٹنٹ پتہ لگتی ہے آپ کی نیشنلٹی کی، قومیت کی بات نہیں ہم نے کرنی. ہماری مین چیز ہے اسلام. پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہمارے قائد اعظم وہاں پہ امپورٹنس بتا رہے ہیں. یار ان میں فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ. فرقوں سے مراد مذہبی فرقے نہیں، اس سے مراد جو صوبائیت کے فرقے ہیں. میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں فلاں ہوں. اب اس زبان پر، لسانیت کی بنیاد پر، زبان لسانیت کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر ہم لڑائی جھگڑوں میں پڑتے ہیں. اسی جگہوں سے ہمارے کئی جو ہمارے نیشنل لیول کے میٹرز ہیں سالو نہیں ہو سکے. کئی چیزیں یعنی کہ فلاں صوبے کو نقصان ہو جائے گا، فلاں کو ہو جائے گا، تو صوبوں کی بات نہیں کرنی. قائد اعظم نے آپ کو یہاں پہ پراپرلی منع کر دی ہے. اور پھر قائد اعظم نے ایک اور چیز میں بتایا کہ جو تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے، نہ انگریزوں کی. اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا، یہ مطالبہ تھا اسلام کا. تو آپ دیکھیے، آپ جب یہ کوشچن کو اس طرح سے ایکسپلین کرو گے پراپر ہیڈنگ وائز، جس طرح سے میں نے یہ ڈیٹ بتا دی مارچ 1944 علی گڑھ، اس کو جب آپ لکھو گے، میں نے بھی آپ کو ساری ہیڈنگ میں بتایا، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر کے، بولڈ کر کے، مارکر سے لکھنا ہے کہ جو آپ کا ایگزامینر ہے اس کو پتہ لگے کہ بچے نے پڑھا ہے، اس کو سمجھ میں آئی ہے بات.
क्लियर है? इस तरीके से आप इसको लेकर चलोगे तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आपकी चीजें ये ठीक चलेंगी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि आप उसको प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करोगे पेपर के ऊपर, कायदेज़म के इरशाद लगोगे, आपने मैट्रिक में भी पढ़े हुए, इफ यू वांट टू राइट दोज वंस, अगर आपके भी तो माइंड में है, इट्स ऑल अप टू यू, कोई कैद नहीं है, लेकिन शर्त है, शर्त ये है कि आपकी जो बोर्ड की बुक है बेटा सबसे पहले उसको फॉलो करें, वो लिखिए इरशादात। इसके अलावा अगर आपको ऑथेंटिक इरशादात कायदे आज़म के पता है कि वाकईतन कायदे आज़म ने नहीं कहा था, खुद कायदे आज़म बन के नहीं लिखने, जो आपको वाकईतन कायदे आज़म ने कहा था वो आप उनको प्रॉपर्ली, और जब आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा देखें, ऐसे स्पेस दीजिए, ये आपने लिखा, डेट लिखी, हेडिंग दी, यहाँ पे आपने ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ये आपने इरशाद लिखा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक और स्पेस दी, फिर आप नीचे चले। तो प्रॉपर्ली अगर हम उसको देखें तो आपने उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और हम उसको फिर लेकर चलेंगे। इससे रिलेटेड जो अब आपका काम ये है कि बेटा चूंकि हमारी क्लासेस आपको पता है कि पाकिस्तानी हमारे लिमिटेड हैं एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट्स, सो हमारी मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हुआ करेगी। तो उस अरसे के दौरान ये याद रखना आपका काम है कि आपने उसको साथ नहीं पढ़ोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा आपने ये जो कोशिश आपके कॉलेज की तरफ से हुई है, आपके वालिदैन की तरफ से हुई है, आपने ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया आपके प्रिंसिपल साहब ने, आपके फैकल्टी ने, आपके सर साहब ने, तो ये बेटा इसको अप्रिशिएट आपने करना है। और अप्रिशिएट आप कैसे करोगे? पढ़ के, पढ़े बगैर अप्रिशिएट नहीं होगा, ठीक है? तो कि आप इसको प्रॉपर्ली लेकर चलेंगे और यहाँ से हम आगे फिर नेक्स्ट टाइम हम और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको चलेंगे, ठीक। इसका जो लिंक है बेटा वो आपके ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा, आपको इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आप बाद में उसको देखना चाहें, आप सुनना चाहें, तो वहाँ पे इजीली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। और बस ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, बस आप इसको साथ साथ देखिएगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ डू मेक श्योर डू राइट देम। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आपको जो जो चीज़ें होंगी आप उसको साथ साथ पूछ लीजिएगा, हम उसको क्लियर कर लेंगे।